بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں منہاج القرآن انٹرنیشنل پاکستان کی مرکزی ویمن لیگ اور ان کے تمام ذیلی فورمز کی منتظمہ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے اس پینڈیمک کے ٹائم پیریڈ میں بھی اپنی سابقہ روایت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور زندہ رکھتے ہوئے اس بار بھی ورچولی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے شاندار انداز میں اپنی اعتکاف ایکٹیویٹیز کو جاری و ساری رکھا۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ پریکٹسنگ ریلیجن ان ماڈرن ٹائمز فرام ویمن پرسپیکٹو، اس کو فوکس ہم کریں گے۔ ناظرین و ناظرات، اس بات سے ہم واقف ہیں اور عموماً اس کے اوپر بات کی جاتی ہے اور تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو ایک ایسے کمپریہنسو ماڈل کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو دنیا میں ایگزسٹنگ تمام ماڈلز، پریسیڈنٹس، ایگزامپلز، سیٹ آف پرنسپلز، سیٹ آف مورلز، ڈسپلنز، کوئی بھی چیز آپ نام اس کا لے لیں تو اسلام کو اللہ رب العزت نے اتنا کمپریہنسو بنایا ہے کہ یہ ہر دور کے لیے اللہ رب العزت نے اسے کافی اور وافی فرما دیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اس لیے ہمیں اپنا مذہب اور دین کافی لگتا ہے، بلکہ جو خصوصیات کسی بھی ماڈل کے اندر یا کسی بھی مذہب میں یا کسی بھی اسکول آف تھاٹ میں یا کسی بھی سیٹ آف پرنسپلز میں پائی جانی چاہیے وہ بدرجۂ اتم اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں، اور بے شمار ماڈلز پچھلے ہزارہ سال کی تاریخ میں آتے رہے اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ وہ ایکسپائر ہوتے رہے، آؤٹ آف ڈیٹ ہوتے رہے اور ماڈرن ٹائمز کے اندر وہ ریلیونٹ نہیں رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کو بطور دین ہمیں ایک ایسی شے عطا فرمائی ہے کہ جو ہر دور میں ریلیونٹ ہے اور ہر دور میں پیدا ہونے والے مسائل کا سلوشن ہمیں مہیا کرتا رہا ہے۔ اسلام کو جب فردر گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسلام در حقیقت ایک ایسا ماڈل ہے جس کے انگریڈینٹس اخلاقیات ہیں۔ اخلاقیات میں پھر فردر آپ کی سوشل ایشوز بھی آ جاتے ہیں، سوشل لائف سے متعلق اخلاقیات ہیں، آپ کی مذہبی لائف سے متعلق اخلاقیات ہیں، آپ کی معاشی زندگی سے متعلق اخلاقیات ہیں، آپ کی سیاسی زندگی سے متعلق اخلاقیات ہیں، آپ کی میٹریمونیل لائف سے متعلق اخلاقیات ہیں، والدین اور بچوں کے درمیان اخلاقیات ہیں۔ غرض کائنات انسانی کی کسی بھی شعبے یا پہلو پر غور کریں، اس سے متعلق جب اخلاقیات کی بات ہوتی ہے تو اسلام ذہن میں آتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بے شمار مذاہب کی کلیکشن کے درمیان جب اسلام کو دیکھا جاتا ہے تو اس سبجیکٹس کو سمجھنے والے اسلام کو دین اقدار کہتے ہیں۔ It's a religion of values, it speaks about values, it is for values, it gives value to values۔ تو یہ اسلام ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت سی چیزوں میں انفرادیت اختیار کر لیتا ہے باقی ایگزسٹنگ ماڈل سیٹ آف پرنسپلز جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی
ارشاد فرمایا اور اپنی بعثت کا مقصد ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں اخلاقیات کو کمال پر پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، یا یوں دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کا ایک اخلاق ہے، اور اس اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے در حقیقت مجھے بھیجا گیا۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت کی بات کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً اپنے اسوہ مبارکہ اور اسوہ کاملہ کے ذریعے ہر شے کا جو اخلاق ہے اس سے وابستہ، ہر پہلو سے متعلقہ جو اخلاق ہے، جو اس کے لیے ایتھکس ہیں، جو اس کی ویلیوز ہیں، ان کے اوپر خود ایک نہایت ہی حسین اور کامل نمونہ عطا فرما کر، ایک رول ماڈل کی صورت میں عطا فرما کر دنیا کے سامنے رکھ دیا، جو ہمیں آج میسر آ جاتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے بھی، قرآن مجید سے بھی، آپ کی صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی سنت سے بھی اور واقعات سے بھی۔ لیکن ادھر ایک اور بڑا غور طلب نقطہ ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اخلاقیات کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور حضور سے حضور کی امت جدا نہیں ہے، حضور سے اسلام جدا نہیں ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، اخلاقیات کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس شے کو حضور نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور انسانیت کو، اخلاقیات کو اس کے کمال تک لے جانے کے لیے، تو وہ ذریعہ اسلام ہے۔ اور پھر اس اسلام پر فردر قیامت تک عمل کرتے کرتے ان اعلیٰ اخلاقی معیارات کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے پھر وہ ذریعہ، وہ کمیونٹی ہے جو اسلام کو مانتی ہے، وہ اسلام جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو وہ کمیونٹی کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں، کائنات انسانی کی حیات کے ہر پہلو کو نکھارنے کے لیے بھیجا ہے، ہر پہلو کے اخلاق اور اس سے متعلق ایتھکس کو اس کے کمال تک لے جانے کے لیے بھیجا، اور پھر جس شے کے ذریعے اسے اسلام کہا جاتا ہے اور سنت حضور کی ہے کہ آپ نے اس پر عمل فرمایا، اور اب قیامت تک تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ جو بھی مسلمان ہو، مرد و زن، بچہ، عورت، مرد، بڑا، بوڑھا، جو بھی، اس کے لیے یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا، اسلام کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا، تو پھر ضرورت ہے کہ ہر وہ امتی جو دعویٰ کرے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو انہی اخلاقیات کو اس کے کمال تک ہر دور میں لے جانے کے لیے کوشش کرے، اور اس کا ذریعہ کیا ہے کہ ان چیزوں پر خود عمل پیرا ہو کر اور دنیا کو دکھائے کہ اس دور میں بھی ان ہائیسٹ سٹینڈرڈز اور آئیڈیلز کے ساتھ جیا جا سکتا ہے، مشکل دور کے اندر بھی اعلیٰ اقدار کے ساتھ جیا جا سکتا ہے، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جیا جا سکتا ہے، مشکل حملے کے دور میں جہاں پر ایمان پر، عقائد پر، دین پر حملہ ہو رہا ہو، وہاں پر بھی اپنے آپ کو تحفظ کر کے، اپنے نفس کی تربیت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو دین کا مطیع رکھ کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام رکھ کر، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کی فرما برداری میں ہر دور میں جیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ ہائی آئیڈیلز ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، اخلاق ہیں، جن کو مکمل فرمانے کے لیے حضور تشریف لائے، جن کو دینے کے لیے قرآن کی شکل میں اسلام ہمیں ملا، اور پھر جس کو قیامت تک لے کر چلنے کے لیے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پائی جاتی ہے۔ تمہیں لوگوں کو در حقیقت چنا گیا ہے ان باتوں کے لیے، میں اپنے الفاظ میں اس کو یوں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ پاک فرما رہا ہے نا کہ تم وہ امت ہو کہ جس کو دعوت کے لیے چنا گیا ہے، کہ تم لوگ
برائی سے روکتے ہو اور نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو، یہی وہ ان اخلاق اور اخلاقی معیارات کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت بھی فرما رہا ہے کہ تمہارا انتخاب اس کام کے لیے کیا گیا ہے۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے جس کو ہمیں ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ قرآن نے بھی مقصد ڈیفائن فرما دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ مقصد ہمیں بیان فرما دیا۔ اب اس پر عمل کرنا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب میں اس سے اگلے حصے کی طرف چلتا ہوں۔ جس طرح ہم بات کر چکے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، اور جب انسان کو اللہ رب العزت تخلیق فرما چکا تو پھر فرشتوں نے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں میں اسے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ یہاں پر ایک اہم سوال ہے، اللہ رب العزت جب فرما رہا ہے کہ میں انسان کو زمین پر، سب سے پہلے وہاں پر اگر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے تو آدم علیہ السلام کس کے نمائندہ ہیں، نمائندگی کس کی کر رہے ہیں؟ وہاں پر اللہ رب العزت کی موجودگی میں اس وقت 3 مخلوقات موجود ہیں، فرشتے ہیں، شیطان کی شکل میں جنات ہیں، اور تیسری کمیونٹی آدم علیہ السلام جب تخلیق میں آ چکے تو انسان ہے۔ تو شیطان وہاں پر جنات کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، جو ملائکہ وہاں موجود ہیں وہ ملائکہ کی اس کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ملائکہ بنایا ہے، اور آدم علیہ السلام در حقیقت پوری انسانیت کو اور انسانی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور اس انسانی کمیونٹی میں آدمی بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، یعنی میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں۔ تو در حقیقت پوری انسانیت کو آدم علیہ السلام وہاں ریپریزنٹ فرما رہے ہیں، اور جب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں ان تینوں کمیونٹیز جو میرے پاس یہاں سامنے موجود ہیں ان میں سے صرف انسان کو، جس کو آدم علیہ السلام ریپریزنٹ کر رہے ہیں، انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنانے جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے والا کہ جب اللہ رب العزت کی نیابت کی بات ہوتی ہے تو انسان آتا ہے، جتنا انسان مرد ہے اتنا ہی انسان کوئی عورت بھی ہے۔ تو در حقیقت جب اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب بنایا تو اس نیابت کا تاج اگر آدمی کے سر پر رکھا گیا تو اس نیابت کا تاج عورت کے سر پر بھی ہے، تو وہ عورت بھی اتنا ہی اللہ رب العزت کو اس کی عطا کردہ تعلیمات کو دنیا پر انسانوں کے درمیان ریپریزنٹ کرتی ہے کہ جس طرح کی کوئی ایک آدمی اور انسان۔ لیکن یہاں پر انسان اور آدمی کی ریپریزنٹیشن میں اس کو ایک خوبی حاصل ہے، عورت کو 2 خوبیاں حاصل ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے زمین پر نیابت دے دی تو اس میں آدمی اور عورت شامل ہو گئے، برابر ہو گئے، کہ دونوں کو اللہ نے زمین پر کہا کہ یہ انسانیت کو لے کر چلیں گے یہ لوگ۔ انسان کو ایک خوبی آدمی کو دی اور عورتوں کو 2 خوبی دی۔ عورتوں کو 2 کیا خوبیاں دیں کہ نہ صرف وہ اپنے پیٹ سے اس انسان کو پیدا کرتی ہیں جو اللہ رب العزت کی نیابت کا حقدار ہے اور جس کو اللہ رب العزت نے اپنا نائب قرار دیا ہے، بلکہ وہ ماں پھر بن کر بچپن کے اندر اس نائب کو، جسے اللہ پاک خلیفہ کہہ رہا ہے زمین پر، اس کی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اور چاہیں تو اپنے ہاتھ سے اس اپنے پیٹ کے پیدا کیے ہوئے اس انسان کو جسے اللہ رب العزت نے اپنی نیابت کا حصہ دیا ہے اور اپنی نیابت نائب کہا ہے، اس کو ٹریننگ دے کر اس مقام تک پہنچا سکتی ہیں۔
یعنی دو اہم خصوصیات اللہ رب العزت نے عورت کو دے دی. ایک کہ انسان کو میں نائب بنا رہا ہوں، زمین پر پیدا یہ عورت کرے گی، اور دوسرا کہ جب یہ کر چکے گی تو ہر انسان میرے نائب ہونے کا حق ادا نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کی پھر تربیت یہ عورت کرے گی، اور جس کی تربیت میں انتہائی درجے کی کیئرفلنس برتے گی، اور اس کو اللہ رب العزت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ معیارات اور سٹینڈرڈز کے مطابق اس کی پیدا ہوتے ساتھ ہی تربیت کرے گی. کیونکہ اس سے آپ اور میں بہت خوبی سے واقف ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی درسگاہ کیا کہتے ہیں؟ ماں کی گود ہے. کیونکہ پیدا ہونے کے بعد بچہ اسکول تو نہیں چلا جاتا، پیدا ہونے کے بعد بچہ دوست احباب میں، گلی محلوں میں باہر تو نہیں جاتا، پیدا ہوتے ہی اس کو کوئی شیخ تو میسر نہیں ہوتا. وہ تو ایک عمر کے بعد جب سمجھتا ہے تو عموماً بلوغت کے بعد کسی شیخ کے پاس بھی لے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے یہاں سے آگے. تو پہلی درسگاہ کہ جہاں اس نے اس کو کھانا پینا سکھانا ہے، اس کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹے یا بیٹی کھانے سے پہلے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، آپ نے بسم اللہ کہنا ہے، آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، آپ نے بچپن میں اس کو زبان میں پہلا لفظ اللہ کا ڈالنا ہے، اس کو بار بار وہ شے ذکر کروانی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف راغب کرنا ہے. یہ وہ سارے عوامل ہیں جو پیدائش کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس ماں کے ہاتھ یعنی اس عورت کے ہاتھ میں بھی رکھ دیے. سبحان اللہ. تو کیا خاص بات سمجھ آئی؟ وہ یہ کہ یوں مثال کے اندر نیابت اور خلافت کے لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور سامنے انسانیت کے نمائندہ کے طور پر رکھ دیا اور بٹھا دیا، لیکن دوسری طرف خصوصیت یہ عطا فرما دی، کہا کیونکہ اس نیابت میں عورت بھی حصے دار ہے، اس کو دو خوبیاں عطا فرما دی، اور کہا کہ یہ نہ صرف اس نائب کو پیدا کرے گی بلکہ اس نائب کی تربیت کرے گی. یوں اللہ رب العزت نے نبوت اور امامت مرد کے سر پر رکھ دی اور کہا کہ اللہ رب العزت کی وحی اور دعوت کا پیغام یہ مرد لے کر آئے گا، اور دنیا میں اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے ملنے والی ہدایت کو لوگوں تک عام کرے گا. لیکن اس اللہ کے نبی کی ولادت اور تربیت بھی ایک ماں کے ہاتھ میں رکھ دی. پیدا اس نبی کو ماں ہی کرتی ہے، تربیت اس نبی کی ابتداءً ماں ہی کرتی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا امام اور وقت کا کوئی مجدد قطب اور ولی ہی کیوں نہ ہو. اللہ رب العزت نے اگر اس کو امامت دی ہے تو اس کی ماں کو دو درجے عطا کر دیے، ایک اس امام کو پیدا کرنا اور دوسرا اس امام کو امام بننے کے لائق کرنا. یہ وہ دو خصوصیات ہیں جو در حقیقت اسلام کے اندر عورت کے کردار کو ڈیفائن کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گرد و نواح میں فیمنزم کے نعرے لگ رہے ہیں، عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور عورت کی لائف سٹائل کی ڈیفینیشن کی بات ہوتی ہے، تو ذرا غور کیجئے، میں تمام ناظرات سے مخاطب ہوں کہ وہ تعریف کہاں سے آ رہی ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا وہ فیمنزم کی تعریف، ویمن امپاورمنٹ کی تعریف، یہ وہ ہمیں میڈیا کے ذریعے مل رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے، یا فیمنزم کی تعریف وہ ہے جو عالم مغرب نے کی ہے؟ تو ہمیں اس فیمنزم اور ویمن امپاورمنٹ کی طرف جانا ہے جو اللہ اور رسول نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے، یا اس ویمن امپاورمنٹ کی طرف جانا ہے کہ جس کے بارے میں ویسٹ اور عالم مغرب ہمیں بتاتا ہے؟ آج ہم جب میڈیا کو دیکھتے ہیں، اسی میڈیا کے بارے میں کسی نے، جو ایکسپرٹس ہیں فلسفی کے اور رائٹرز ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کیا ہے؟ میڈیا در حقیقت کسی بھی ایک سوچ
کسی بھی ایک فکر اور اس پر اصرار کیا جاتا رہے، بار بار کسی ایک امیج کو تصاویر کے ذریعے، ویژولز کے ذریعے، ڈراماز کے ذریعے، موویز کے ذریعے، ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے، ٹاکس کے ذریعے، شوز کے ذریعے کسی بھی ایک بات کو بار 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 دہرایا جاتا رہے تو انسان کے ذہن میں ایک اوپینین بلڈ ہو جاتی ہے، ایک سوچ قائم ہو جاتی ہے۔ پھر اس سوچ کو معاشرے سے تائید ملنے لگ جائے تو وہ بلیف بن جاتا ہے، اور پھر اس بلیف پر جب انسان عمل کر لے تو وہ پھر نتیجے کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے گرد و نواح میں الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا کو دیکھیں، جہاں سے عموماً ہمیں تصور ملتا ہے، اور بالخصوص ہماری بہنیں کہ جن کو یہ تصور ملتا ہے کہ ہم کون ہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو میڈیا کی نگاہ سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم کون ہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو سوشل میڈیا کی نگاہ سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم لوگ بدقسمتی سے عالم مغرب کی دی ہوئی تعریفوں اور ڈیفینیشنز کی نگاہ سے اپنی تلاش کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ کیا ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم اپنی تلاش قرآن اور حدیث میں کریں کہ قرآن اور حدیث کی نگاہ میں ہم کون ہیں؟ کیا ہم اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ رب العزت ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہم اس نگاہ کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں کہ ہم کون ہیں، یا عورت کا اس معاشرے میں مقام کیا ہے، یا عورت کو کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات درست ہے، ہمارے ہی معاشرے کے اندر بے پناہ طبقات ایسے پائے جاتے ہیں، کئی مذہبی انتہا پسند بھی ہیں، کئی جاہل ہیں، کئی دیہی علاقوں میں کلچرل اقدار کے غلام ہیں، جو عورت کا استحصال بھی کرتے ہیں، عورت کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں، اس کو اس کے حقوق نہیں دیتے، اس کو اس کے وراثت کا کبھی حق نہیں دیتے، کبھی اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ غیر انسانی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی سارے حقائق ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو سوال یہاں میں اٹھا رہا ہوں اور جس طرف متوجہ کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ سارے فیکٹس ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اور مسلمان میں فرق ہے۔ جو کچھ ہمیں اسلام دیتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان اس کو مانتا بھی ہے، لیکن جب کسی چیز کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو وہ سوال کسی ایک مسلمان پر اٹھایا جانا چاہیے، نہ کہ اسلام پر۔ لیکن ہم وہ سوال یا وہ جو پروپیگنڈا کرنے والے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ اسلام کے خلاف، اسلام سے بدظنی پیدا کرنے کے لیے، اسلام سے لوگوں کے دلوں میں دوری پیدا کرنے کے لیے، اسلام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں سوالات پیدا کرنے کے لیے وہ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں، جبکہ اسلام اور مسلمان میں تفریق کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام تو ایک ہدایت کا پیغام ہے، اور مسلمان اس کمیونٹی کا نام ہے کہ جس نے اس پیغام کو ماننا ہے۔ کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، اسی مسلمان کمیونٹی میں نیکوکار بھی ہیں، اور اسی مسلمان کمیونٹی میں برے عمل کرنے والے بھی ہیں، اسی مسلمان کمیونٹی میں اللہ کے ولی بھی بستے ہیں، اور اسی مسلمان کمیونٹی میں قاتل، چور اور غاصب بھی بستے ہیں، اسی مسلمان کمیونٹی کے اندر اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے اس کے عاشق بھی بستے ہیں، اسی مسلمان کمیونٹی میں اللہ رب العزت کے نافرمان اور اس سے دور جانے والے بھی بستے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان اور اسلام کو جدا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب بھی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو وہ بدقسمتی سے اسلام اور مسلمان کو الگ کر کے نہیں کیا جاتا، بلکہ سوال اسلام پر اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جو ضروری امر ہے اس دور میں پریکٹسنگ مسلم بننے کے لیے، یہ نہایت ضروری ہے کہ اسلام اور مسلمان کو دو الگ نگاہوں سے دیکھا جائے اور سمجھا جائے کہ آج مسلمان کا رویہ کیا ہے اور اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل کسی مسلمان کا رویہ نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل کہ اسلام کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ ایک معروف اسکالر ہیں ایٹین سینچری ارلی 19 سینچری کے، تو وہ اس دور میں
یورپ فرانس گئے دورے پر، مصری اسکالر تھے. تو جب واپس مصر لوٹے تو ان سے وہاں پہ جو جرنلسٹ تھے انہوں نے سوال کیا کہ آپ یورپ گئے. اس زمانے میں اتنا عام نہیں تھا لوگوں کا یورپ جانا، وہ دورہ کر کے آئے. تو ان سے جرنلسٹ نے سوال کیا کہ آپ یورپ گئے ہیں اور فرانس دیکھا ہے، تو مصر اور فرانس میں کیا فرق پایا؟ تو وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ میں فرانس جب گیا تو وہاں پر میں نے اسلام دیکھا لیکن مسلمان نہیں دیکھے. وہاں پر میں نے اسلام دیکھا، فرانس کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے. لیکن جب میں لوٹ کر واپس مصر آیا، یہاں میں نے بہت مسلمان دیکھے مگر اسلام نہیں دیکھا. تو مراد اس سے کیا ہے کہ وہ اقدار، وہ آئیڈیلز، وہ سٹینڈرڈ جو اسلام ہمیں دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کہنے کو کسی ملک کو مسلمان ملک کہا جاتا ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہاں اسلام بستا بھی ہو. ہمارے اپنے سامنے پاکستان ہے، کہنے کو ہم مسلمان ملک ہیں، لیکن یہاں پر جو بدعنوانی ہے، الحقوق کی حق تلفی ہے، ظلم ہے، انصاف نہیں ہے، سر عام قتل ہوتے ہیں، 6 6 7 7 سال گزر جاتے ہیں، کسی کو اس کا حق نہیں ملتا. ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، ہر شے کا آپ کے سامنے ہے، تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسی مثالوں میں آپ کہتے ہیں کہ مسلمان بے پناہ بستے ہیں، اسلام کا وجود نہیں ہے. لیکن کہیں ان اچھی اقدار جو کہ اسلام نے ہمیں عطا کی ہیں جب وہ موجود ہوتی ہیں اور بستی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں اسلام ہے، مسلمان یہاں پر نہیں ہے. تو اس لیے ان دونوں کو الگ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب میں بات کر رہا تھا آئیڈیلز کی، کہ وہ خاتون جسے اللہ رب العزت نے دوہری خصوصیات عطا فرمائی کہ ایک وقت کا امام پیدا بھی کرتی ہے، دوسرا اس وقت کے امام کی تربیت بھی کرتی ہے. اور وہ ایک ماڈل تھا. وہ کب ممکن ہونا تھا؟ جب ایک اسلام کا، ہم نے کہا کہ اسلام تمام اخلاقیات کو اس کے کمال تک پہنچانے آیا ہے، اور اس پھر اسلام کیا ایک نمائندہ انسان ہے جو اس دنیا میں کام کرتا ہے، اور اسی انسانیت میں عورت آدمی کے ساتھ اس نیابت کو شیئر کرتی ہے، لیکن ان کے رولز کو جدا جدا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. تو یہاں پر ضروری ہے کہ ان اخلاقیات کی عام کرنے کے لیے، اور پھر اللہ رب العزت کی اس نیابت کا امین بننے کے لائق اگلی نسل کو تیار کرنے کے لیے جس شے کی ایک دور میں خاتون کو ضرورت ہے، وہ خود اپنی ٹریننگ کی ہے. اگر وہ خود اسلام کے عطا کردہ آئیڈیلز، اچھے اخلاق اور تعلیمات سے آراستہ نہیں ہوگی، وہ جانے گی نہیں، تو وہ اپنا فریضہ جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے کہ اس نے ایک نسل کی تیاری کرنی ہے، وہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ نیپولین کی ایک معروف سٹیٹمنٹ ہم نے سن رکھی ہے نا، اس نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو ویسٹ کے اندر بھی یہ فکر پائی گئی ہے کہ ماں کا رول، ایک خاتون کا رول معاشرے کے اندر کیا ہونا چاہیے اور اس کی اہمیت کیا ہے. وہ پوری ایک نسل کو تیار کرتی ہے، ایک پوری لیگیسی تیار کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے. اور پھر وہ ایک نسل جو تیار کرتی ہے، وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر وہ کتنے سینکڑوں سالوں پر محیط ہو جاتی ہے، اور اس کی وہ پانی دیا ہوا بنیادوں میں کسی ایک شخص کی تربیت میں وہ کتنے سینکڑوں سال کے اوپر محیط ہو جاتا ہے. یوں وہ بڑی بڑی نسلوں کی تیار کرنے والی بن جاتی ہے، جو کہ ہزار ہزار سال نسلیں چلتی ہیں. حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، آج ان کے ڈنکے 1000 سال سے زیادہ ہو گیا بج رہے ہیں، اور سلسلہ قادریہ اور اہل تصوف کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں. تو کبھی آپ نے سوچا کہ وہ ایک ماں جو حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں،
اور انہوں نے تربیت کی. وہ جب ایک حضور غوث الاعظم کی شکل میں ایک پودا جوان کر رہی تھی تو ان کو پتا تھا کہ میں پوری دنیا میں ایک اتنی بڑی نسل کی بنیاد رکھ رہی ہوں کہ جو تصوف کی بنیاد رکھے گی، اور ہزاروں سال تک، قیامت تک پھر تصوف کا فیض اس پودے سے جاری رہے گا جس کو میں پروان چڑھا رہی ہوں. تو ذرا سوچئے کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام سلاسل کے اگر امام ہیں اور فیض تصوف ان کی بارگاہ سے جاری ہوتا ہے، تو پھر ان کے پیچھے ایک ماں ہے جس نے وہ چشمہ لگایا ہے، وہ آباد کیا ہے، اس کی تربیت کی ہے، جس سے آگے ہزاروں سال تک جتنے لوگ بھی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادہ کرتے رہیں گے. تو مجھے ذرا بتائیے کہ کیا اس استفادے اور تصوف کی راہ پر چل کر حضور غوث العظم کی مریدی میں جتنے وقت کے غوث اور امام ہوں گے، اور جتنے وہ غوث اور امام اپنی عبادت سے جتنے درجے پائیں گے، اور جتنی عبادات کے ذریعے جتنا اجر و ثواب اکٹھا کریں گے، تو مجھے بتائیں کیا اس کا حصہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ وہ ایک پوری نسل کی بنیاد رکھ رہی ہیں، روحانی نسل. اسی طرح بے شمار مثالیں پھر ڈائنیسٹیز کی ہیں. قرآن مجید کے اندر ہم جب احوال پڑھتے ہیں سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کبھی غور کیا؟ ہم عموماً مختلف رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں، تو ذرا غور کیجئے کہ سیدہ ہاجرہ خود کتنا بڑا رول ماڈل ہے، اور ان پر بات کی جانی چاہیے کہ ایک آج کے دور میں جب ایک خاتون نکلتی ہے، وہ محنت کا اسٹرگل کرتی ہے، کبھی گھر پہ معاشی حالات اس کے خراب ہے، پریشانی ہے، لیکن وہ اس پہ صبر کرتی ہے، اس کے ساتھ ایک دین کا کام بھی کرتی ہے. اور اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنے کی کتنی بڑی مثال قرآن مجید نے سیدہ ہاجرہ کی شکل میں دیکھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی جوان سال بیوی کو اور بالکل نومولود بیٹے کو وہ جا کر ایک عرب کے بیابان میں جہاں پر پانی بھی نہیں ہے وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں. اور ذرا سوچئے وہ اس کے اوپر صبر کا پیکر بن جاتی ہیں، وہ اس پر شکوہ نہیں زبان پر لاتی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے کس حال میں ڈال دیا، مجھے کس مشکل میں ڈال دیا، میری زندگی کی ساری آسائشیں مجھ سے لے لی، میں آرام سے شہر میں بیٹھی تھی، مجھے کیوں لا کر اس بیابان میں رکھ دیا. اسے اللہ کی مرضی اور رضا جانا. جب رضا جانا تو پھر ذرا دیکھیے کہ کس طرح وہ صحرا جس کو جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ گئے، اور پھر اس صحرا کو اللہ رب العزت نے ایسا آباد کیا کہ وہ سیدنا ہاجرہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی یاد میں حج ہو، عمرہ ہو، صفا مروہ کو ایسا آباد کر دیا کہ پوری دنیا میں اب کسی خطے میں مسلمان رہتا ہو اس کو حکم ہے کہ سال میں جا کر ایک بار حاضری دو اس مقام پر جہاں پر سیدہ ہاجر اور سیدنا اسماعیل تھے. ایسا آباد کیا کہ اب وہ رونقیں ہی جدا ہو گئی ہیں. تو اس ایک بیابان کو ایک خاتون نے اور ایک نومولود بچے نے کر دیا. اب ذرا سوچئے، جیسے میں نے پہلے مثال حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی، اب ذرا بتائیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد ہیں، آپ کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ان حالات میں زندہ بھی رکھا، پالا بھی اور سروائیو کیا کس خاتون نے؟ انہیں سیدہ ہاجرہ کہتے ہیں. اور پھر ذرا دیکھیے کہ وہ
وہ نسل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے چلی، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آئی، اور پھر حضور دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت کے پھر وہ سارے انعامات، پھر آپ کی نسل میں کہیں اہل بیت کے وہ امام ہیں، کہیں کربلا ہے، کہیں حسنین کریمین ہے، کہیں وہ خانوادہ رسول کی شہادتیں ہیں، کہیں پھر وہ سادات اہل اللہ جو آج تک اسلام آنے کے بعد اور پھر سیدنا اسماعیل کے زمانے سے لے کر لوگوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں افراد کے اندر جو دین کی دعوت اور اللہ کی ہدایت کا کام کر رہے ہیں، اور آج پوری دنیا میں 2.2 ارب مسلمان ہیں، وہ ہر روز جتنے سجدے کرتے ہیں، ہر سجدے کا اجر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جاتا ہے، کیونکہ حضور نے ان کو یہ سجدہ سکھایا ہے، اور ہر وہ اجر جو حضور کی بارگاہ میں جمع ہوتا ہے یقیناً وہ سیدنا اسماعیل کی بارگاہ میں بھی جاتا ہے، کیونکہ حضور ان کے نسب سے ہیں، اور ہر وہ اجر جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ ہر اجر اور اس کا ذرہ سیدہ ہاجرہ کو بھی ملتا ہوگا۔ ذرا سوچئے، وہ ایک خاتون ہے، اس نے کتنی بڑی ایک قیامت تک آنے والی ایک پوری قوم کی بنیاد رکھتی ہے، صبر کے ساتھ، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، مشکل حالات میں بھی سروائیو کیا، اللہ رب العزت پر اپنا ایمان نہیں چھوڑا، ٹرسٹ نہیں چھوڑا، زبان پر شکوہ نہیں لائے، اور جو تربیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے لی تھی اس کی روشنی میں اپنی اولاد کی پرورش کرتی۔ میرے نزدیک تو یہ ویمن امپاورمنٹ ہے کہ 5000 سال سے ہر شخص جو اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے اس کا حصہ سیدہ ہاجرہ کو جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ ویمن امپاورمنٹ ہے کہ سیدہ آمنہ علیہ السلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو کچھ بھیجا جاتا ہے اس کا حصہ سیدہ آمنہ کو ملتا ہوگا۔ میرے نزدیک یہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ انہوں نے نسلیں بنائی ہیں اپنے دور میں، خود بھی رول ماڈلز تھیں، اور پھر ایسا رول ماڈل کہ پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کو راہ پر ڈال دیا۔ یہ فرق ہے کہ آپ صحیح نہج پر کوئی ایک پودا لگاتے ہیں اور اپنے کردار اور رول کو معاشرے میں سمجھتے ہیں۔ آپ کی تعریف وہ تعریف نہیں ہے جس طرح عالم مغرب آپ کو کرنا چاہتا ہے، آپ کی شکل وہ شکل نہیں ہے جو عالم مغرب آپ کو دینا چاہتا ہے، آپ کی شکل صورت وہ ہے جو قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ آپ کو دینا چاہتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور عظیم مثال سیدہ آسیہ کی ملتی ہے۔ ہم کئی بار اکثر سوال کرتی ہیں نا کہ میرے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، میرا شوہر میری نہیں سنتا، میرا شوہر میرے ساتھ ظلم زیادتی کا برتاؤ کرتا ہے، میرا شوہر سخت ہے، میں اپنے اس سخت شوہر کی موجودگی میں اللہ کے دین کی بات کیسے کروں، دعوت کا کام کیسے کروں، مجھے یہ مشکلات ہیں آج کے دور میں، میرا سسرال ایسا ہے۔ تو سیدہ آسیہ سے بھی برا سسرال ہے کسی کا دنیا میں، کہ جن کا شوہر فرعون تھا اور وہ سارے فرعون کے رشتہ دار ان کا سسرال تھے، اور وہ اپنا دین بچا بچا کے رکھتی تھیں، اور اللہ کے حضور دعا کرتی تھی، مولا کہ یہ جتنی سختی دنیا میں برداشت کرتی ہوں، میں جب بھی تیرے پاس آؤں میرے لیے اپنے حضور جنتوں میں ایک عظیم گھر تیار کر کے رکھنا جس میں آ کر صبر کر سکوں۔ تو صبر کے ساتھ ویمن امپاورمنٹ یہ ہے کہ ہر شے ان کے خلاف تھی۔ شوہر سب سے بڑا دشمن اسلام کا، اس کا پورا خاندان ظلم کرنے والا، اکیلی ایمان کی نمائندہ اس پورے ماحول میں سیدہ آسیہ تھی، اس لیے قرآن مجید نے ان کی مثال دی ہے۔ تو ان مثالوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہ ہمارے لیڈرز ہیں، یہ ہماری رول ماڈلز ہونی چاہیے کہ کس ماحول میں، ایک تو وہ ماحول ہے نا کہ کسی نے پیدائش لی ہو اچھے ماحول میں، ہر چیز سوچبل ہے،
سپورٹو ہے. اور سیدہ آسیہ کا ایک ماڈل دیکھیے کہ ہر چیز ہی خلاف ہے. اور پھر وہ بدبخت فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کا دشمن ہے، وہ شوہر ہے ان کا جو لوگوں کو مرواتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، لوگوں کی جانیں لیتا ہے، وہی دشمن ہے اور وہی شوہر ہے. اس کے ساتھ زندگی بھی گزاری، اپنا ایمان بھی محفوظ رکھا. اور نہ صرف یہ، ذرا دیکھیے اللہ رب العزت نے پھر وہ بنی اسرائیل کے لیے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے رسول کی تربیت بھی ایک ایسے ماحول میں ایسی خاتون سے کروا رہے ہیں جس کی ارد گرد ہر شے اور ہے. اس کا شوہر خود سیدنا موسیٰ کا دشمن ہے اور وہ پہرا دیتی ہے. خدا کا دشمن ہے وہ، اور ان سے اللہ رب العزت سیدنا موسیٰ کی پرورش کروا رہا ہے. یہ ویمن امپاورمنٹ ہے کہ جس شے کو صحیح جانا، جس شے کو خدا کا حکم اور فرمان جانا، جس شے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جاننا، معاشرے سے اس طرح وزڈم اور حکمت سے لڑی کہ کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی، اللہ کے حکم کی بجا آوری بھی کرتی رہی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تیاری بھی کرتی رہی. یہ ویمن امپاورمنٹ ہے کہ جس شے کا ارادہ کیا وہ کر گزری، ہر مشکل سے ٹکرا کے کر گزری. تو یہ عظیم مثال ہے. وہ بہنیں ہماری جو پریشان رہتی ہیں کہ ہم اپنے ماحول میں دعوت کا کام کیسے کریں، تو سیدہ آسیہ کو پڑھیں، ان کو پھر بطور رول ماڈل لیں جب گھر میں مشکل ہو اور دین کے خلاف کام ہو اور آپ کو حقیقہ بات نہ کرنے دیتے، پھر ان کو لیں، ان کا مطالعہ کریں. پھر مشکل ہے تو رول ماڈل پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی ہمیں ویمن امپاورمنٹ کا عظیم رول ماڈل جو دیتا ہے وہ سیدہ مریم ہے علیہ السلام، کہ اللہ رب العزت پر ایمان ہے. اللہ رب العزت نے خود آزمائش کے طور پر ان کو ایسے سرکمسٹانسز میں ڈالا کہ باپ نہیں ہے اور بیٹے کی پیدائش کرتی ہیں. ایسے سرکمسٹانسز میں ڈالا کہ گرد و نواح دیکھنے والا ہر شخص شک کرے، بری نظر سے دیکھے، تہمت لگائے. لیکن پھر قربان جائیں آپ کے اس ایمان پر، کیونکہ آپ جانتی تھی کہ میرے مولا نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے، اس پر صبر کر گئی. آپ کے لیے یعنی آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ ہر طرح کا رول ماڈل موجود ہے. گھر سے مشکل ہو تو رول ماڈل سامنے ہے، کبھی کسی کو ایسی مشکل ہو کہ تہمت ہے، برے الفاظ کے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں، کسی پر الزام تراشی کرتے ہیں، تو سیدہ مریم رول ماڈل ہے کہ کس طرح آپ نے اس ماحول میں سروائیو کیا ہے. اور پھر نہ صرف سروائیو کیا ہے، اپنے بیٹے کی پرورش کی ہے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھایا، وہ ذات جس سے آگے ایک پوری پھر نسل جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اسلام تک، پھر وہ سارے وجود میں آئے. تو ذرا دیکھیے کہ وہاں بھی ایک ماں ہے اور ایک پوری قوم ہے جس نے پھر اللہ رب العزت کو مانا، اس نے سیدہ مریم کو بھی مانا. ادھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے اور پوری قوم ہے، پھر جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مانا اس نے سیدہ آسیہ کو بھی مانا. پھر وہ پوری قوم ہے اسلام کی جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا، انہوں نے سیدہ آمنہ کو بھی مانا. جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا انہوں نے سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانا، سیدہ ہاجرہ کو بھی مانا. تو حاضرین محترم اور ناظرات، یہ وہ اہم شے ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کیا ہونی چاہیے اور اس دور میں اس کا کانسیپٹ کیا ہے. ہم جب میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارا بیشتر وقت اس پر گزرتا ہے، ایک سروے ہے ریسنٹ
جس کے اوپر یہ فیگرز اس طرح انٹرنیشنلی اس پہ کیلکولیٹ کیے گئے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ سروے ہے, ذرا غور کیجئے اس پر. یہ کہا جاتا ہے کہ عموماً جب نارمل لائف چل رہی ہوتی ہے, اسکول ہے, جاب ہے, بزنس ہے, آپ گھر آئے, تو عموماً معاشرے میں نیچرلی ایک شخص کم و بیش ہر روز کا 3 سے 4 گھنٹے میڈیا کے آگے گزارتا ہے, چینلز کے آگے یا کسی پروگرام کے آگے. کوئی شو ہے, کوئی خبر نامہ ہے, کوئی مووی ہے, کوئی بھی الیکٹرانک ایکٹیویٹی, کم از کم 3 سے 4 گھنٹے روز کے وہ میڈیا کے آگے گزارتا ہے. اور آج اب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے, بڑی بے شمار مثالیں سوشل میڈیا کی. اب تو فیس بک بھی ہے, ٹویٹر بھی ہے, ملٹی میڈیا ہے, پھر انسٹاگرام آ گیا ہے, پھر مختلف قسم کی یوٹیوب ایکٹیویٹیز ہیں, کوئی نئے ٹک ٹاک شروع ہو گئے ہیں, آدھا دن اس پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں, کبھی کوئی اور چیزیں ہیں, کچھ نہ کچھ یہ سلسلہ. تو اب آپ الٹا اس 4 گھنٹے کو بھی 8 گھنٹے کر لیں کہ وہ اب گھر میں بھی بیٹھے ہوئے اگر 4 گھنٹے ٹی وی کی کوئی چیزیں دیکھتے ہیں تو دوسرے 4 گھنٹے وہ سوشل میڈیا پہ بھی سپینڈ کر رہے ہیں. اور اگر آپ ٹی وی کو کم کر دیں تو ممکن ہے 6 گھنٹے اس پر سپینڈ کرتے یا اس سے بھی زائد سپینڈ کرتے. واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, ایکٹیویٹیز ہیں, پروگرامز دیکھتے ہیں, بے شمار چیزیں. اس کا اگر سال کا ٹوٹل کیا جائے تو ایک سال میں اگر وہ الیکٹرانک میڈیا پہ 4 گھنٹے صرف کرتا ہے تو تقریباً وہ ایک سال میں 1000 گھنٹے وہ ٹی وی کو دے رہا ہے. اور اگر اتنے ہی گھنٹے وہ سوشل میڈیا پر منیمم سپینڈ کرتا ہے, میں بالکل منیمم فیگرز کی بات کر رہا ہوں, تو 1000 گھنٹے ہی سوشل میڈیا کو دے رہا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سال میں 2000 گھنٹے میڈیا کی انفلوئنس میں ہے. اور اب ذرا کرتے ہیں کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں اور یونیورسٹیز جاتے ہیں وہ انفلوئنس کتنا ہے. اس کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ایک سال میں ایک بچہ اسکولز اور یونیورسٹیز میں کم و بیش 800 گھنٹے پڑھتا ہے, 800 آورز اسکول یا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. اور اس کے برعکس جب گھر آتا ہے تو 2000 یا اس سے زائد گھنٹے ڈائریکٹ میڈیا یا سوشل میڈیا کے انفلوئنس کے اندر. والدین کی بھی یہی صورت ہے. اب جو تعلیمی ادارہ ہے یا درس گاہ ہے یا استاد ہے وہ 8 گھنٹے میں اس پر کتنا اثر انداز ہو سکے گا, اور میڈیا 2000 گھنٹوں سے زائد جو مدت اس کے پاس ہوتی ہے سال بھر میں وہ اس پر کتنا اثر انداز ہو سکے گا. یہ بات بڑی واضح ہے کہ استاد یا انسٹیٹیوشن یا کتاب سے زیادہ میڈیا اس کو انفلوئنس کر رہا ہے. اور انفارچونیٹلی آج پورا میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, سوشل میڈیا کے جتنے بھی فورمز آپ نام لے لیں, انسٹاگرام ہو, کچھ بھی ہو, یہ کن لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیکنالوجی سے استفادہ نہیں کرنا, میں صرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں ایک پہلو کی طرف. ذرا غور کیجئے کہ یہ سارے پہلو کن کے بنائے ہوئے ہیں. تو ان کا انٹرسٹ آپ لوگوں کی اپنی ویمن امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن پر ہوگا یا جو خود ڈیفینیشن فیمنزم اور ویمن امپاورمنٹ کی کرتے ہیں اس طرف ہوگا. بے شک آپ لوڈ آپ کرتے ہیں چیزیں اس کے اوپر, لیکن چیزوں کو اس انداز میں تیار کیا جاتا ہے کہ اس کو وہ انفلوئنس کر سکے اور آپ کی ذہن کی تختی کو اوور رائٹ اور اوور رول کیا جا سکے. یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد. ذرا غور کیجئے, سارا دن ہم ٹی وی چینلز کو بھی دیکھتے ہیں, ان پر آنے والے اشتہارات کو بھی دیکھتے ہیں, ایڈز کو بھی دیکھتے ہیں, ٹی وی پروگرامز بھی دیکھتے ہیں, ڈراماز بھی ہیں, موویز بھی ہیں. تو کتنے پروگرامز ایسے ہیں کہ جو آپ کو آپ کی وہ آئیڈینٹی بتاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو دی ہے, اور کتنے پروگرامز آپ کے ویسے ہیں کہ جس نے در حقیقت جو ویمن ریس ہے پوری اس کو کمپلیکسٹی کا شکار کر دیا ہے.
تو در حقیقت وہ اپنے اس اصل جو گول تھا اللہ رب العزت کے نیابت میں اس دنیا پر اس کی انسان کو بطور خلیفہ تیار کرنا، اس معاشرے میں ایک کردار تھا اس کو یکسر نظر انداز کر دیا، اور اس کردار کے اندر صرف بطور ماں ایز اے ہاؤس وائف کام کرنا نہیں ہے، اس کردار میں بہت کچھ شامل ہے۔ آپ ایک پورا معاشرہ جیتے ہیں، آپ کسی کی ماں بھی ہیں، کسی کی بہن بھی ہیں، کسی کی بیوی بھی ہیں، پھر ایک معاشرے میں باعزت کمیونٹی ممبر ہے، اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، ابھی ہم نے گفتگو کی ابتدا میں جو ہماری ویمن لیگ کی جو پوری ایکٹیویٹیز وہ سنا رہی تھی، دیکھیے کہ اب وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کے بطور خاتون وہ کتنی بڑی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، ہزاروں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہی ہیں، بچوں کے لیے اپنے بچوں سے باہر نکل کر دوسروں کے بچوں کے لیے بھی تربیت کا سامان کر رہی ہیں۔ یہ ہماری بہنیں کر رہی ہیں نا، تو یہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہی ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں دی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے میڈیا کا، اس نے احساس کمتری کا شکار کر دیا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ کسی بھی چیز پر ایک بار 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 کوئی اصرار کرتا رہے میڈیا میں تو انسان کی سوچ میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پر بار بار سوچتا رہے تو ایمان بن جاتا ہے، اور ایمان پر وہ عمل کر گزرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، سارا دن آپ کی ارد گرد ٹی وی اسکرینز پر کیا رہتا ہے؟ کپڑے، فیشن، جوتے، بیوٹی کریمز، میک اپ، بالوں کی چیزیں، شیمپو کیا ہے، کنڈیشنر کیا ہے، آپ نے خوبصورت کیسے لگنا ہے، نئے فیشنز کے لباس آپ کے کون سے ہیں، جوتوں کے نئے انداز کیا ہے، یا ریسٹورانٹ یا فوڈ۔ آپ، میں چند مثالیں آپ کو دی ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں سارے ان چیزوں کو کہ وہ کیا ساری چیزیں ہیں جن سے آپ لوگ گرے ہوئے ہیں۔ کیا یہ عورت کی آئیڈینٹی تھی؟ یہ آئیڈینٹی کس نے دی ہے؟ یہ اللہ اس کے رسول نے تو نہیں دی۔ یہ ساری، ان میں سے بیشتر چیزیں ٹھیک ہے انسان زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ ضروری ہیں، لیکن ناظرین و ناظرات، یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ اس کو ہمیں جدا کرنے کی ضرورت ہے مقصد حیات سے۔ مقصد حیات اور شے کا نام ہے، اور جن چیزوں میں ہم گم ہو گئے ہیں وہ کمپلیٹلی اور شے کا نام ہے۔ اس نے ہمیں اپنے اصل مقصد سے ہٹا دیا، اس وجہ سے آج کے دور میں ہمارے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، ہمارے لیے اپنی اسلامک آئیڈینٹی کے ساتھ جینا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہمارے ارد گرد جو ماحول نے سٹینڈرڈز بنا دیے، ہمارے لیے جو آئیڈیلز مقرر کر دیے وہ اسلام کے دیے ہوئے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں ان سٹینڈرڈز سے، اور ان سٹینڈرڈز کو جاننے کی کوشش کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کی۔ ناظرین و ناظرات، ایک اہم چیز اور ہے، اس کے سمجھیں اس مسئلے کو کہ جو بھی کچھ نظر آتا ہے ہمیں اس ماحول کی شکل میں، اس نے خاتون کو اور عورت کو ایک کاموڈیٹی بنا دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ سخت لفظ ہے، پر اس ماحول نے یہی کچھ کیا ہے، اور ہم بھی اس پر خوش ہو گئے ہیں، آمادہ ہو گئے ہیں کہ ہم ایک کاموڈیٹی ہیں۔ کبھی اشتہاروں کی زینت ہے کہ اشتہار یوز کریں، کبھی ڈراماز اور موویز کی زینت ہے، کبھی کسی اور شے کی زینت ہے، یہاں تک کہ ایڈورٹیزمنٹس کے ساتھ بھی جو آپ کو تصور دیا جاتا ہے کہ دنیا میں آئیڈیلز آپ کے کیا ہیں، آپ کو نظر کیسا آنا چاہیے، آپ کو لباس کیسا پہننا چاہیے، آپ لوگوں کی نظر میں کیسے آ سکتے ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ کیا خاتون، عورت انٹیلیجنس میں اتنی کم ہے کہ دنیا نے بآسانی اس کو مذاق بنانا چاہا اور وہ بن گئی، اور ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں، ہم اسلام کے دکھائے ہوئے اپنے اصل سٹینڈرڈ سے دور ہیں، ہم اسلام کے دکھائے ہوئے اصل اس معیارات سے دور ہیں جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائے۔
اور عورت کا اصل حقیقی تصور، اس کی طاقت، اس کی امپاورمنٹ، اس کا کردار، اس کا وجود، اس کی جرت جو ہمیں سیدہ زینب کے کردار میں نظر آتی ہے، اس کی صالحیت جو سیدہ ہمیں فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے کردار میں نظر آتی ہے، اس کی انٹیلیجنس اور اس کی لیڈرشپ جو ہمیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کے کردار میں نظر آتی ہے، اس کی وفاداری، اس کی لائلٹی، اس کی علمیت جو ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار میں نظر آتی ہے۔ ہم نے وہ رول ماڈلز چھوڑ دیے ہیں اور ارد گرد کی چیزوں کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ان کو ہم نے لک اپ ٹو کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو دن بھر جو چلتے ہیں سارے اشتہارات جن کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے نزدیک پھر ہر وقت ریسٹورانٹس، کھانا، شاپنگ، مارکیٹس، بازار، فیشن، جوتے، میک اپ، ہیئر پروڈکٹس، بیوٹی پروڈکٹس، سارا دن انسان کا اور خاتون کا دماغ اگر انہی کاموں میں گھومتا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے انفلوئنس نہیں کیا، اس کو یہ سارا دن چلنے والے ٹی وی اور سوشل میڈیا نے آج انفلوئنس کر دیا۔ جو انہوں نے چاہا وہ اس طرح کے رول ماڈل اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اور یہ جو سارا دن پروڈکٹس چلتی ہیں انٹرنیشنل، مختلف، میں نام نہیں لے رہا ان کمپنیز کے، ان میں سے کوئی ایک کمپنی بھی کسی، ساری انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز ہیں، وہ اپنے کام کر رہی ہیں، ان کو مال بیچنا ہے، پیسہ کمانا ہے، ان کو پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے، میڈیا کو اشتہاروں کا پیسہ ملتا ہے، اس کو وہ فائدہ ہو جاتا ہے، جو اس کے اندر ماڈلز بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ان کے حصوں کی تنخواہ مل جاتی ہے۔ جو بیوقوف بن رہا ہے وہ ہمارا معاشرہ ہی صرف بنتا ہے، جو وہ دیکھ کے اپنے کردار کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ان سٹینڈرڈز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا کی ہے، انہی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت ہے جو ہمارے گرد و نواح میں ہے۔ دوسری اہم بات، دنیا میں بے شمار طرح کی غلامی ہوا کرتی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ دیر پا اور تکلیف دہ غلامی ہے وہ انٹلیکچوئل غلامی ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، غلامیاں بہت طرح کی ہوتی ہیں، اور غلامیاں اسٹرگل سے جاتی بھی ہیں، لیکن جو غلامی سب سے دیر پا ہے، جو نہیں جاتی، وہ انٹلیکچوئل غلامی ہوا کرتی ہے۔ اب یوں تو پاکستان یا انڈو پاک سب کانٹیننٹ برٹش کالونی تھا، وہ 150-200 سال برٹش کالونی رہا، اس کے بعد سٹرگل کی، آزادی کی جنگیں لڑی گئیں، 1947 میں پاکستان آزاد ہم نے کروا لیا، تو کیا واقعی غلامی چلی گئی؟ نہیں، ظاہر کی غلامی گئی۔ جو انٹلیکچوئل غلامی تھی جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ دیر پا رہتی ہے، اس کا علاج اور ہے، وہ غلامی آج بھی ہے۔ ہم ہمیشہ آج بھی مغرب سے آنے والی ہر شے سے مرعوب ہوتے ہیں، آج ہمارا اپنا کچھ بھی بنایا ہوا نہیں ہے، ہماری اپنی ڈگریز بنائی ہوئی نہیں ہے، جو نصاب اور کریکولم پڑھایا جاتا ہے وہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، جو کچھ بائے عالم مغرب میں پڑھایا، کیونکہ ہم نے کچھ بنایا نہیں، ہم نے انٹلیکچوئل غلامی کو تسلیم کیا۔ ہمارے اپنے سٹینڈرڈز، ہمارے قوانین، یہاں تک کہ عدلیہ کا نظام، قانون، جوڈیشری کے علاوہ آپ دیکھ لیں پارلیمنٹس کا نظام، ایڈمنسٹریشن کا نظام، بیوروکریسی کا نظام، پولیسنگ سسٹم، جس مرضی شے پر آپ نام رکھ لیں، ہر شے پہلوں کی دی ہوئی ہے، ہم نے کچھ نہیں بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے انٹلیکچوئل غلامی کو تسلیم کیا ہے، اور ہم ان چیزوں کو لک اپ ٹو کرتے ہیں، اور آج بھی ان چیزوں کو لک اپ ٹو کرتے ہیں۔ یہ دوسرا سب سے بڑا المیہ انٹلیکچوئل غلامی ہے جو ہمیں اپنے اصلی رول ماڈل سے دور کرتی ہے۔ جب ہم قرآن اور حدیث سے اپنا ناطہ توڑتے ہیں
اسلام کے دیے ہوئے علوم سے اپنا ناطا توڑتے ہیں، اسلامک ہیروز سے اپنا ناطا توڑتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے نہیں، ان کے بارے میں جانتے نہیں، اپنی آئیڈینٹی پہ فخر نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے، اس بات پر آئیڈینٹی پر ہم فخر نہیں کرتے، بلکہ مرعوب ہو جاتے ہیں دوسرا باہر سے آنے والی سوچ سے، اور اس کے اوپر نہ صرف مرغوب ہوتے ہیں بلکہ انٹلیکچوئل غلامی کے اثرات یہ ہم پر مرتب ہوتے ہیں کہ ہم ان سے آئی ہر بات کو سچ جاننے لگ جاتے ہیں، اور اپنی اصل حقیقت، اپنی ٹریڈیشن، اپنی کلچر، اپنی تعلیمات جو اسلام نے ہمیں دی ہیں ان سے دور ہو جاتے ہیں اور ان سے اپنا ناطا ختم کر بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ دوسرا المیہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا، ویمن رول۔ کوئی کیوں ڈیفائن کرے ہمارے لیے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں خود ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بتایا کہ حملے دونوں جانب سے ہیں، جو مسلمانوں میں ایکسٹریمسٹ طبقات ہیں، چاہے جہالت کی وجہ سے، چاہے مذہب سے، اس کی غلط تعریف کی وجہ سے، ان سے بھی لڑنا ہے، اور جو عالم مغرب یا دشمن ایکسپلائٹ کر کے ہماری اس آئیڈینٹی کو نئی تعریف دینا چاہتا ہے، ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو ریزسٹ کرنا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ یہ دونوں محاذوں پر بیک وقت ہمیں لڑنا ہے، اپنی اصل آئیڈینٹی کو بھی اجاگر رکھنا ہے، اور کسی کو اپنی یہ مجبوری، یہ پریشانی جو ایکسپلائٹیشن پائی جاتی ہے ہمارے ملکوں میں، اس کو کسی اور کو ایکسپلائٹ بھی نہیں کرنے دینا کہ کوئی اور ایکسپلائٹ کرے اور اپنی پٹی پڑھا جائے، تاکہ جینون اللہ اور اس کے رسول کا جو دکھایا ہوا رستہ ہے امپاورمنٹ اور فیمنزم کا، اس کو لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا وہ اصل فریضہ جو اس نیابت میں شیئرنگ کے پرسپیکٹو سے ہمارے حصے میں ذمہ داری آتی ہے، اس کو نبھانے کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے ابتداً عرض کیا، کوئی تبھی نبھا پاتا ہے جب کوئی خود اپنی پہلے ٹریننگ کرے، پھر آگے معاشرے کی ٹریننگ کرے۔ اگر کوئی خود اپنی ٹریننگ نہ کرے تو یقیناً معاشرے کو بھی گمراہ کرے گا۔ صرف بات سے یا زبان ہلانے سے ہدایت عام نہیں ہوتی جب تک وہ انسان خود اس میں ڈھل نہ گیا ہو اور اثرات مرتب نہ ہو گئے۔ ایک اور خاص پہلو جس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، وہ تعلیم کا پہلو۔ ایک بات ہماری بہنیں یاد رکھیں جو خاص طور پہ ٹریڈیشنل یا مذہبی خاندانوں سے ہیں، یا ایسی ہماری بہنیں جو اب تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں اور خاص قسم کا ایک ڈریس کوڈ اڈاپٹ کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، اسکارف لیتی ہیں، ان میں سے کئی نقاب لیتی ہیں اور عبایا پہنتی ہیں، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ترقی، آپ کی کامیابی، آپ کی تعلیمی کیریئر کی درمیان آپ کا لباس رکاوٹ نہیں ہوتا، یہ آپ کی آئیڈینٹی ہے جو رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ تو آج ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے نا کہ کوئی سمجھے کہ جس خاتون کو حجاب میں آتا اگر دیکھے تو کوئی اس کو سمجھے کہ نہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے یہ آئیڈینٹی کیوں چینج نہ کرتے کہ معاشرے کا یہ سوچنے کا انداز بن جائے کہ جتنی بھی حجاب والی خواتین ہوتی ہیں وہ ڈسپلنڈ ہوتی ہیں، وہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، وہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں۔ یہ سوچ تو ہم نے بدلنی ہے نا، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی محنت کے ساتھ۔ آج کیا وجہ ہے ہم کیوں نہیں وہ ساری تعلیم، آج سارے مواقع میسر ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ہر طرح کی ڈگریز ہیں، ہم محنت کریں، آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ بنیں، آپ کیمیکل سائنٹسٹ بنیں، آپ فزکس پڑھیں، آپ کیمسٹری پڑھیں، آپ بایولوجی پڑھیں، آپ لا پڑھیں، دنیا جہاں کا ہر سبجیکٹ جو بھی پڑھیں اس میں اعلیٰ نمبر لیں، اچھی رائٹرز بنیں، اچھی مصنفہ بنیں، اچھی سپیکرز بنیں، اچھی پروفیشنلز بنیں، کمپیٹنٹ ہوں، اور اس کے ساتھ اپنا کردار اسلامی رکھیں، اپنا لباس اسلامی رکھیں، اپنا اخلاق اسلامی رکھیں، اپنی شناخت اسلامی رکھیں، تاکہ وہ گھومتے پھرتے ہر کسی کو نظر آئے کہ یہ مسلمان خاتون سائنٹسٹ ہے، یہ مسلمان خاتون ڈاکٹر ہے،
یہ مسلمان خاتون انجینئر ہے. آج برائے نام ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں، لیکن جب اپنے لباس، اخلاق، معاملات سے دین بالکل چلا گیا ہماری شناخت میں نہیں رہا، تو اسلام کو وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. کیونکہ چاہے پھر کسی اور مذہب کا ہی ڈاکٹر کیوں نہ ہو، اسلام کو فائدہ تب ہوگا جب آپ کے کردار، اخلاق، ظاہر و باطن میں اسلام نظر بھی آئے گا، اور پھر آپ ایک اعلیٰ درجے کے پروفیشنل ہوں گے. وہ شے بینیفٹ اسلام کو کرے گی. یہ آئیڈینٹی ہم چینج کر سکتے ہیں. تو کوئی پوچھے کہ اس دور میں ایک مسلمان خاتون کو کیسے جینا چاہیے، اس دور میں ایسے جینا چاہیے کہ اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرے اور محنت کرے پروفیشنل لائف. یہ نہیں ہے کہ آپ اسکولز کالجز میں جا کر ایک مذہبی خاندان سے آتی ہیں آپ، لیکن اسکول کالجز میں جا کر آپ کا حالات تبدیل ہو جائیں. گھر پہ اگر آپ حجاب نقاب اسکارف لیتے ہیں تو اسکول جا کر، کالج جا کر اتر جائیں. گھر کے اندر اگر دینی ماحول ہے لیکن یونیورسٹی جا کر وہ ماحول باقی نہ رہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ساتھ ہی خود فیئر نہیں ہیں. آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کی آئیڈینٹی بنے. آپ چاہتے ہی نہیں ہیں اللہ رب العزت ایک آپ کو عظیم شخصیت میں تبدیل فرمائے. یہ بنیادی طور پر جو ضروری شے ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کریں، اور پھر سارے جو الزامات اور الزام تراشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو یہ جواب دیں اپنے عمل سے، اپنی قابلیت کے ساتھ، کہ اس پورے لباس کے ساتھ، اپنے اچھے اسلامی اخلاق کے ساتھ آپ اعلیٰ پوزیشنز پر بیٹھے ہوں، تو دنیا کو خبر ہو جائے کہ بھائی اسلام کی امپاورمنٹ یہ ہے، یہ اسلام کے حقوق ہے، کہ یہ اچھی قابل ماں بھی ہے، قابل بہن بھی ہے، یہ قابل بیٹی بھی ہے، قابل بیوی بھی ہے، اور پروفیشنل بھی ہے. اگر عورت جج بن جائے تو قابل ہے، ڈاکٹر بن جائے تو قابل ہے، انجینئر بن جائے تو قابل ہے. تو اپنی سائنسز کے اندر بھی ڈیولپ کریں، لیکن اپنی شناخت کے ساتھ. ناظرین و ناظرات، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج عالم مغرب میں یا ہمارے ہاں بھی جو نقاب سکاف پر اتنا سوال کیوں اٹھایا جاتا ہے، اس کو وجہ طعنہ اور طنز کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیوں کہ آدمی کو اللہ رب العزت نے ایسی کوئی نمایاں آئیڈینٹی نہیں دی کہ جو بغیر بولے دیکھتے ہی کوئی بتا سکے کہ یہ مسلمان ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے خواتین کو اس آئیڈینٹی کا کیریئر بنایا ہے. اگر کسی خاتون نے اسکارف اور حجاب لیا ہوگا تو دور سے کوئی اور تعارف بھی اسلام کا کسی آدمی کو نہ بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ دور سے دیکھ کے بتا سکتا ہے یہ مسلمان فیملی، یہ مسلمان خاندان ہے. یعنی اتنے دور سے اسلام کے نمائندہ آپ لوگ بن جاتے ہیں. شاید اسی وجہ سے تکلیف رکھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اتنی نمایاں آئیڈینٹی کیوں نظر آتی ہے. باقی تو ہر کوئی گھل مل جاتا ہے. اب کمیونٹی ہو جہاں پر کرسچنز بھی ہوں، جہاں جوئش بھی ہوں، جہاں پر ہندو بھی ہوں، تو اگر رنگت کا فرق نکال دیں تو کیا آپ کسی جگہ پر بیٹھے یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پائیں گے؟ کہیں باہر ملک میں ہوں تو آپ لوگ ڈفرینشیٹ نہیں، انلیس کہ آپ اس سے پوچھیں گے آپ کا ریلیجن کیا ہے. لیکن سبحان اللہ، یہ شان ہے مسلمان خاتون کی کہ اللہ رب العزت نے جب وہ حجاب لیتی ہے تو وہ دور سے اسلام کی نمائندہ نظر آتی ہے. تو یہ وہ آئیڈینٹیز ہیں جس کو ہمیں مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پر دور سے آپ اسلام کی حجاب کے ساتھ نمائندہ نظر آتی ہیں، وہاں پر ایک اور بڑی ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی ہے کہ اب دور سے ہر شخص کو پتا ہے آپ اسلام کی نمائندہ ہیں. تو پھر آپ کے کردار کو، آپ کی بات کو، آپ کی زبان کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی تعلیم کو، آپ کے ایکسنٹ کو، آپ کے لباس کو، آپ کی صفائی کو، ہر شے کو پھر بہت کینلی نوٹس کیا جائے گا. اسی لیے بہت جلدی نظروں میں بھی آ جاتے ہیں. کبھی کمی رہ گئی، لباس صاف ستھرا نہ پہنا، کسی سے جھگڑا کر لیا. ویسے تو گلی محلے میں 10 عورتیں 10 بندوں سے جھگڑ لیں،
لیکن جب ایک کوئی اسکارف حجاب والی جھگڑے گی وہ کہیں گے دیکھو یہ مسلمان عورت لڑتی ہے. اس لیے نمایاں ہو جاتا ہے کیونکہ لباس آپ کو نمایاں کرتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پر عمل ہو اور لوگوں کی خیر خواہی ہو. اب آپ دیکھیں نا، میں سوچ رہا ہوں کہ ہماری یہ بہنیں وائس کے فورم سے جب اپنے پورے اس حجاب اور لباس کے ساتھ جب غریب لوگوں کی مدد کو پہنچتی ہوں گی، ان کو پورا کھانے کے پیکیجز اور راشن پیکس دیتی ہوں گی، ان کی باقی امداد کرتی ہوں گی، فنڈ ریز کر کے ان کو بزنسز کرواتی ہیں، ان کی مدد کو پہنچتی ہیں اور اپنے ایک خاص آئیڈینٹی اور لباس کے ساتھ پہنچتی ہیں، تو میں یہ ذوق لے رہا ہوں سوچ کر کہ دیکھنے والا کیا کہتا ہوگا کہ کیا بات ہے، یہ اسلام کی وہ خاتون کا کردار ہے، یہ اسلامک اور ویمن امپاورمنٹ ہے، یہ وہ فیمنزم ہے جس کی اسلام بات کرتا ہے، کہ جہاں پر وہ اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، اپنی محنت سے ہزاروں گھروں کو آباد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، غریبوں کو غربت سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کئیوں کو کاروبار کھلوا کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. صرف وہ بچوں کی تربیت کر کے پال کے بڑا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، بلکہ جیسے ہمارا یہ وائس فورم ہے، کتنے سینکڑوں لوگوں کے گھروں میں بھوک ختم کر کے انہوں نے ان کے لیے خوشحالی کا اجالا کیا ہوگا، یہ بھی اسی عورت کے ہاتھ میں ہے نا. پھر ہمارا سالانہ اعتکاف ہوتا ہے، ہماری کتنی بہنیں ڈاکٹرز ہیں، سائیکالوجسٹس ہیں، اور پھر اس کے ساتھ سبحان اللہ اگر لباس اسلامک ہوگا تو وہ جو آدمی غریب، جس کی غریب پروری ہو رہی ہے، وہ گھر جا کر اپنی گلی محلے میں کیا میسج دے گا کہ یہ جو اسلامی لباس اور حجاب والی عورتیں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، یہ بڑی ملنسار ہوتی ہیں، یہ بڑی جان مارنے والی ہوتی ہیں، اللہ رسول کی مخلوق کی خدمت کرنے والی ہوتی ہیں، مخلوق کا درد رکھنے والی ہوتی ہیں، اچھے اخلاق والی ہوتی ہیں. تو جس طرح دنیا میں حجاب آپ کو نمایاں کرتا ہے، برا عمل بھی میگنیفائی ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات بھی، کیونکہ آپ نظر آ رہے ہیں نا. اسی طرح کوئی اچھا عمل کریں گے وہ بھی میگنیفائی ہوگا کیونکہ آپ نمایاں ہیں. ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی اور اپنے لباس کو اچھا دے دیں رنگ یا برا دے دیں. مثال کے طور پر لباس ہم نے پہنا ہو، اسکارف پہنا ہو اسلامی، لیکن اپنے دوستوں میں، اپنی کمپنیز میں، اپنے گروپس میں باتیں بری کریں، زبان صاف نہ ہو، اسلام کی جو شعار اور اقدار ہیں ان سے گری ہوئی باتیں کریں، عادات ایسی نہ کریں، تو جو آدمی وہ فالو نہیں کرتا، وہ ویسے ہی آپ کا حجاب اڈاپٹ نہیں کرتا، اسلامی اطوار نہیں اپناتا، وہ اپنے سرکلز میں بیٹھ کے کیا کہے گا کہ یہ ایسی بس لباس اوپر سے انہوں نے پہنا ہوتا ہے، دل ان کا بھی نہیں چاہتا مسلمان ہونے کا. یعنی کتنا بڑا الزام ہم لگوا سکتے ہیں اسلام پر اور اسلامی اقدار پر، کیونکہ ہم نے ایک اسلامی، جیسے یہ آدمیوں کے لیے مزاح میں کہہ رہا ہوں، اس آدمیوں کے لیے نہیں کہتے، یہ تو ایک بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی نا، لیکن کوئی معاشرے میں کہتا ہو تو کہتے نہیں ہے حاجی صاحب داڑھی رکھی ہوئی ہے پھر ایسا کام کرتے ہو. اب کام کا داڑھی سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ ان کے دل میں جو ٹونٹنگ ایٹیچیوڈ ہے وہ اسلامی شخصیت سے ہے، اسلام کے لباس سے ٹونٹنگ ایٹیچیوڈ ہے. آدمی اکثر ٹوپی پہن کے رکھتا ہو، اس کو محلے والے جو ہے اس کو تنزیہ حاجی صاحب، مولانا صاحب یہ سب کہنا شروع کر دیتے، اور کوئی شریف آدمی جائز کام بھی کر رہا ہو وہ اس کو بھی ٹونٹنگ نظر سے. تو ہم نے یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اس لباس اور حلیے کی لاج نہیں رکھی. آدمیوں میں بھی علماء دیکھتے ہیں ہم بے شمار بڑی بڑی داڑیاں ٹوپی رکھ کے عجیب و غریب کام کر رہے ہوتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، اغوا کا کام کرتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، مدارس سے آنے والے بچوں کے کیا معاملات ہو جاتے ہیں. تو ہم نے خود اس کی لاج نہیں رکھی، اس کا پاس نہیں رکھا، تو ہم نے اس کو وجہ مزاح بنایا، اسلام کی ان آئیڈینٹیز کو اپنے اپنے برے اخلاق سے، اپنی بری باتوں سے، بری زبان سے، بری عادات سے. اسی طرح خاتون کی آئیڈینٹی اس کا حجاب ہے. اب چاہیں تو اس کو ایک نمایاں اچھی
شناخت کی علامت بنا دیں کہ دور سے دیکھنے والا کہے یہ قابل ہوتے ہیں. جیسے کچھ اقوام ہیں جن کے بارے میں یہ ہمارا امپریشن ہوتا ہے. اب باہر مختلف ممالک میں مجھے اب اتفاق ہوا جانے کا، رہنے کا، تو اکثر یہ پایا جاتا ہے کچھ اقوام کے بارے میں کہ یہ لیزی قوم ہے، یہ قابل قوم ہے، یہ محنتی قوم ہے، یہ آنیسٹ ہے، یہ دھوکہ دے. اوپینینز پائی جاتی ہیں، میں نام نہیں لے رہا اقوام کے. وہ کیوں؟ کیونکہ اب یہ کوئی قوم لکھوا کے تو نہیں لائی ہوئی کہ وہ دھوکہ دینے والی ہے، لیکن اس قوم کے لوگوں نے اپنی پوری قوم کا نام برباد کیا ہوتا ہے. اب پاکستان کے بارے میں عموماً پوری دنیا میں یہ امپریشن ہے کہ یہ کرپٹ قوم ہے. کیا ہماری پوری قوم کا ہر شخص کرپٹ ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو باہر جانے گئے، مشہور ہوئے، یہاں سے بڑے بڑے کیسز نکلے ٹی وی پر، تو ان سے ایک امپریشن کریٹ ہو گیا یہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ تن امپیکٹ آتا ہے دوسرے ملکوں میں رہنے والے لوگ، ان کی جابز پر، کیونکہ ایک امپریشن بلڈ اپ. اسی طرح میں یہ چند مثالوں سے واپس اس آئیڈینٹی کی طرف جا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ جب اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو ایک شناخت بن جاتی ہے. یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے اس کو اچھی شناخت بنانا ہے یا بری شناخت بنانا. میں بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. میں نے ابتداً ایک بات کی کہ کوئی بھی شے جو ایمان کی حیثیت اختیار کرتی ہے اور پھر بعد میں عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا آغاز سوچ سے ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک سوچ انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے. یہ پروسیس ہے ایمان کا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سوچ انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اس کو دل کا اعتماد نصیب ہوتا ہے. یعنی جو خیال ذہن میں پیدا ہوا اس کی تصدیق دل کرتا ہے تو وہ ایمان بن جاتا ہے. یعنی کہ سوچ ذہن میں پیدا ہوئی اور اس میں ٹرسٹ پیدا کر دیا دل نے، دل شامل ہو گیا اس سوچ میں، تو وہ ایمان بن گیا. اور پھر اجزاء جو ہیں ہمارے آرگنز، ہاتھ، پاؤں، ناک، جب ان سے عمل صادر ہو جاتا ہے تو وہ عمل بن جاتا ہے. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ مختلف مقامات میں اللہ رب العزت جب خطاب فرما رہا ہوتا ہے تو وہ اکثر کہتا ہے مومنین سے خطاب کرتا ہے، ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے، یا کوئی خوشخبری یا بشارت دیتا ہے تو ایمان والوں کو دیتا ہے، مومنین کو دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کرتا ہے تو ایمان کی بات بار بار کر رہا ہے، صرف مسلمان کی بات نہیں ہوتی. تو بات سمجھ کیا آئی کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس پر ایمان ہونا ضروری ہے، تب وہ اپنی منزل کو پہنچتا ہے، یعنی ایکشن میں تبدیل ہوتا ہے. ہم کئی بار ایکشن نہیں کر پاتے. معاشرے میں بہت بے شمار باتیں ہم سنتے ہیں، بذریعہ خطاب سنتے ہیں، بذریعہ کورسز سنتے ہیں، بذریعہ کتب جانتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ذہن میں صرف سوچ بن جاتی ہے، ابھی اس کو تصدیق قلب نصیب نہیں ہوتی، اس کو دل کی انڈورسمنٹ نصیب نہیں ہوتی، اس کو دل کی سپورٹ میسر نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ درجہ ایمان کو نہیں پہنچتی. جب وہ درجہ ایمان کو نہیں پہنچتی تو وہ ہمارے ایکشنز میں تبدیل نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے جو باتیں ہم نے کی ہیں ویمن آئیڈینٹی کے حوالے سے، آج کے اس مشکل دور میں اپنے آپ کو اور اپنی آئیڈینٹی کو جو دوسرے ہم پر آئیڈینٹی تھوپنا چاہ رہے ہیں اس سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، یہ وہ جو باتیں ہم نے کی ہیں یہ درجہ ایمان کو تب پہنچیں گی کہ جب آپ ان کو سن کر اپنے دل کا اعتماد دیں گے، اس کو دل کا ٹرسٹ دیں گے، دل کی انڈورسمنٹ دیں گے، تاکہ پھر یہ وہ سارے اچھے اور خیر کے امور ہمارے عمل سے ثابت ہونے لگ جائے. تو یہ وہ ایمان کی بات ہے جس کے بغیر یہ باتیں رہ جاتی ہیں، یہ عمل میں تبدیل نہیں ہوتی. تو آخر میں سمرائز کر دیتا ہوں کچھ پوائنٹس کو ہمارے آڈینس کے لیے. ایک میں نے ابتداءً عرض کی کہ جو اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا پر اپنی نیابت عطا کی ہے اس میں خاتون اور عورت حصے دار ہے، اور اس کا حصہ اس طرح ہے
کہ وہ اللہ رب العزت جن کو اپنا خلیفہ اور نائب زمین پر بناتا ہے وہ نہ صرف ان کو پیدا کرتی ہیں بلکہ ان نائبین کی پرورش کر کے ان کو نائب ہونے کے قابل کرتی ہیں۔ ایک یہ بات۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے یہ شان عورت کو عطا کی ہے، اسے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ان نائبین یا اگلی نسل کی تیاری میں اپنا کردار تب ادا کر سکے گی جب اپنے آپ کو خود تیار کرے گی، اور وہ اپنے آپ کو خود تبھی تیار کرے گی جب وہ اپنے آپ کو ان دینی علوم کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ، اپنی اوریجنز کے ساتھ، اپنے ہیروز کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے دیے ہوئے ہمارے رول ماڈلز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے گی۔ جب وہ ان کو جوڑے گی پھر ان کی تربیت میں اپنے آپ کو دے گی، اپنی پرورش کرے گی، اپنے آپ کو پالش کرے گی، پھر اس نیابت کا حق ادا کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ جب وہ حق ادا کرے گی تو پھر اس کے اوپر کئی چیزیں آئیں گی لازم۔ ایک وہ ایسا ماحول جس کے اندر وہ رہتی ہے، اس کو دشواریاں آئیں گی کہ ہر شے اس کو اور طرف لے جانا چاہتی ہے، اس کو ایک اور غلط آئیڈینٹی دینا چاہتی ہے، اس کو اس ماحول میں اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا ہے، اور اس ہر طرف سے جب غلط چیز ہو، دشمنی ہو، اور اس میں تنہا کوئی رہے تو اس کو کبھی اکیلا پن محسوس ہو تو سیدہ آسیہ کی طرف دیکھے، میں نے عرض کیا کہ جیسے فرعون کے گھر میں اکیلی رہتی تھی مگر انہوں نے اپنی اقدار کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا، اور پھر جو یہ خواتین یہ کر گزرتی ہیں اور ان کو پوری عظیم نسلیں معاشروں کو دے دیتی ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو ایسی شانیں دے دیتا ہے، جیسے میں نے کہا کہیں سیدہ ہاجرہ ہیں تو کہیں سیدہ آسیہ ہیں، کہیں سیدہ آمنہ علیہ السلام ہیں، کہیں سیدہ زینب ہے، کہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، کہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام ہے، کہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آخر میں نے عرض کیا کہ ان ساری باتوں پر عمل پیرا تب ہو سکیں گے جب اس کو ایمان کے درجے پر لے کر جائیں گے۔ ایمان کے درجے پر تب پہنچے گا کہ جب یہ ساری باتیں صرف ذہن میں سوچ بن کر نہ رہیں بلکہ اس کو دل کی انڈورسمنٹ دیں، دل کی اعتماد دیں، ٹرسٹ دیں، تاکہ یہ مل کے ایمان بنے، اور پھر ہمارا جسم، ہمارے اعضاء وہ کر گزرے، اس پر عمل کرے۔ اور آپ حجاب کی آئیڈینٹی، لوگ اس لیے دنیا اس سے چڑھتی ہے کیونکہ یہ اسلام کا سب سے نمایاں تعارف ہے۔ آدمیوں کے پاس اتنا نمایاں تعارف نہیں ہے، یہ خواتین کے پاس چلتے پھرتے تعارف ہے۔ جتنا یہ ہمارے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے، یہ اتنا اسلام کے لیے تعارف اور خیر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم حجاب پہن کے برے کام کریں تو اس کو برا نام دلوا دیں، اور اگر حجاب پہن کے اچھے کام کریں تو پورے اسلام کو ایک اچھا نام دلوا دیں۔ آخر میں ایک بار پھر ہماری ویمن لیگ کو مبارکباد دیتا ہوں اس شاندار پوری سیریز جو اعتکاف ورچوئل سیشنز کی ہے اس کے اوپر، اور جتنی ایکٹیویٹیز سو فار کی ہیں، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ویمن لیگ کی جو ہماری جو ایکٹیو بہنیں ہیں، جس طرح یہ ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، یہ جو ساری میری گفتگو تھی یہ ان کی شانیں بیان ہو رہی تھیں کہ یہ صحیح معنوں میں اس دور میں کہ یہ اس طرح کے جو ہائی آئیڈیلز ہیں ان کی نمائندہ ہیں یہ ہماری بہنیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور ان کے ساتھ اسی طرح اس قافلے میں اور بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں خواتین شریک ہوتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔